اس بارے میں نہ کچھ کیا. تو آئی تھنک یہ میرا ڈیسیژن ہے. ایک پلیئر کے خود دل اور دماغ میں کوئی چیز آتی ہے, اور آئی ایم ویری ہیپی کہ جس طریقے سے ینگسٹرز آ رہے ہیں. تو میں بھی جو ٹیم مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے, آئی تھنک وہ بیسٹ بینیفٹ آف دا ٹیم ہوتی ہے. غلطیاں ہر کسی سے ہو سکتی ہیں, لیکن آئی تھنک آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور کہ کپتان, کوچ, جو بھی مینجمنٹ ٹیم سلیکٹ کرتی ہے وہ بیسٹ 11 کوشش کرتی ہے وہ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے یا کوئی بھی میچ جیتنے کے لیے. تو انہوں نے جس طریقے سے جو بھی ڈیسیژن کیے میں ان کو اس کو آنر بھی کرتا ہوں, اور پھر میں نے اس حساب سے خود اپنا فیصلہ کیا, اور خود میں اپنے آپ کو جہاں دیکھ رہا تھا اس حساب سے اپنے دل و دماغ کو جو مجھے بہتر لگا میں نے وہ ڈیسیژن کیا. سر بہت مبارک ہو گلوریس کیریئر پہ. آپ یہ کہ بابر اعظم نے ملتان ٹیسٹ سے پہلے جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے ایک میسج ٹائپ دیا کہ اظہر علی کو خود اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا, تو کیا وہ میسج تھا آپ کے لیے؟ میں اگر میں آپ کو شیئر کروں, میں ویسے ہی یہ میرا لاسٹ سیزن تھا. میں نے خود یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ میں آخری سیزن کھیلوں گا. اوبیسلی یہ تمام چیزیں میڈیا میں ویسے نہیں رکھ سکتے کیونکہ پھر اور سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور میرا یہ کوشش تھی آنیسٹلی اسپیکنگ کہ میں 100 ٹیسٹ میں کمپلیٹ کروں. یہ آخری سیزن ہے میرا, تو میں اگر پورا سیزن کھیلتا ہوں تو میں 100 ٹیسٹ کمپلیٹ کر رہا ہوں, اور وہ بھی اب ظاہری بات ہے نہیں ہو سکتے. تو پھر آئی تھنک اٹس بیٹر کہ جو ہمارے ینگسٹرز اب آ رہے ہیں, اور جس طریقے سے میں اپنا بھی ویل بینگ دیکھنی ہے میں نے کہ کس طریقے سے میں نے آگے اپنی لائف اور گزارنی ہے. تو آئی تھنک کہ اس لحاظ کو دیکھتے ہوئے آئی بلیو کہ میں نے ڈیسیژن کیا. کسی کے اسٹیٹمنٹ سے, کسی کی اس سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا کرکٹ کھیلنے کے بعد فرق پڑنا چاہیے. اظہر, ہم آپ کو سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کریں گے کہ آج آپ ایک اچھے طریقے سے اپنے کیریئر کا اختتام کر رہے ہیں, کرکٹ کیریئر کے. اچھا, ہر پلیئر کی ظاہر زندگی میں مطلب یہ کہ ایسے مواقع آتے ہیں جب اس پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور اس کی تعریف بھی ہوتی ہے, تو ظاہر ہے آپ پہ بھی ایسی ہوا, لیکن آن اینڈ آف آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہی. اور اب جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, آپ کا جو ایکسپوجر ہے, آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں آپ جو ہے اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے؟ دیکھیے, فیوچر کے بارے میں تو میں نے ابھی کوئی پلان نہیں کیا. ابھی میری ڈومیسٹک کرکٹ کی کمٹمنٹس ہیں, وہ میں کنٹینیو رکھوں گا. اس کے علاوہ آگے میں نے کوئی ایسا ابھی پلان نہیں کیا کہ میں کیا کروں گا. اوبیسلی آپشنز ہوتے ہیں, لیکن میرا زیادہ ہے اس چیز سے کیونکہ لائف آپ کو لائسنس دیتی ہے. تو جس طرح میں نے کہا پہلے بھی اسٹارٹ میں کہ لائف میں ہر چیز اسٹارٹ ہوتی ہے تو اینڈ ہوتی ہے. اب لائف میں بھی کسی دن اینڈ ہونا ہے, تو میری کوشش یہ ہے کہ کچھ ایسا کرتے رہیں کہ جو اس لائف کے بعد کی چیزیں وہ آسان ہو سکیں. تو میرا مین جو فوکس ہے, لیکن آپ بچپن سے سوچتے ہیں کہ آپ کرکٹر بنیں گے, آپ یہ کریں گے وہ کریں گے, وہ چیزیں ان دی اینڈ آپ سارا کچھ اچیو کر کے وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو آگے آئی تھنک آئی ہیو اسٹرانگ بلیو کہ اگر میں لائف میں لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں میکسیمم, تو وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا انشاءاللہ. باقی دنیاوی چیزیں تو ساتھ چلتی رہیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم اظہر. ادھر اظہر, یہ آف دا فیلڈ تو کافی آپ سے بات لوگوں نے پوچھ لے سوال. آن دا فیلڈ کوئی ایسی آپ میموری اپنی شیئر کرنا چاہیں جو 97 ٹیسٹ میچز میں آپ کی میموریبل ہو, جو کہ آپ کو لے کے اب آپ اپنا جب کیریئر ختم کریں گے تو آپ کے ساتھ حیات رہے گی, اور کوئی ایک ایسے 2 بالرز جن کو آپ نے فیس کیا اور جس کو آپ نے سمجھا کہ ڈیفیکلٹ؟ آئی تھنک کافی ساری میموریز ہیں. آئی تھنک میں بہتر اور اس کی اننگز میں نہیں جاؤں گا, لیکن جو 300 ایک اچیو کرنا 300 ایز اے انڈیویجول, وہ میرے لیے آئی تھنک بہت بڑی ایک میموری ہے میرے لیے. آلدو کہ میں اس کو اپنی بیسٹ اننگ نہیں مانتا, لیکن ایک 300 پھر 300 ہوتا ہے, اور اس کی وہ بہت کم لوگوں نے کیا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ لائف کی ایز اے انڈیویجول وہ سب سے بڑی اچیومنٹ آئے گی. اور اس کے علاوہ ٹیم میموریز بہت ساری ہیں. اتنے اچھے ٹیسٹ میچز ہم نے جیتے ہیں, انگلینڈ میں جا کے جیتے ہیں. اس کے علاوہ لارڈس کا ٹیسٹ میچ ہو جائے یا نمبر 1 بننا ٹیسٹ میچز میں ہو جائے, تو بڑی ہماری ٹیسٹ کرکٹ کی میموریز ہیں. بالرز میں اوبیسلی اینڈرسن گراؤنڈ کے اندر تو بہت سخت آتا ہے ہمارے اوپر اور بڑے الفاظ بھی بولتا ہے, لیکن آئی ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ فار ہم, اور مجھے ہمیشہ اس نے مشکل کی ہے. اور رنگنا حیرت ایک لیفٹ آرم اسپنر ایسا تھا جو اپنے اسپیشل کنڈیشن میں مجھے بہت لگا کہ اس کو کھیلنا کافی مشکل ہوتا تھا. اظہر, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد. دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اتنے ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں. آپ نے جو ٹیسٹ کرکٹ شروع کی تھی اور اب ٹیسٹ کرکٹ جس ٹرانزیشن پیریڈ میں جا رہی ہے, جو اس کا پیس ہو رہا ہے, آپ ان کا موازنہ کیسے کرتے ہیں اور آپ نے کیسا پایا ٹیسٹ کرکٹ؟
یہ ٹیسٹ کرکٹ ایوالو ہو رہی ہے, وہ ہوتی رہے گی. یہ تو جیسے اگر 1970s میں کھیلی جائے یا 80s میں, یہ آہستہ سے ایوالو ہوگی. انگلینڈ نے اس کو نیا ایک بوسٹ دیا ہے. آئی تھنک ویل ڈن ٹو دیم, اور جس طریقے سے وہ لے کے چل رہے ہیں. ہر ٹیم ایسا نہیں کر سکتی, یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں تو باقی ٹیسٹ میچز ابھی بھی اسی طریقے سے ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ انہوں نے ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں, اور ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ دوسری ٹیمیں بھی اڈیپٹ کریں اس چیز میں. چیزیں ایوالو ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں, اور اس چیز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور ایکسائٹنگ بھی اور ایکسائٹیڈ بھی ہونا چاہیے کہ جب چیزیں چینج ہوتی ہیں تو آپ نئے چہرے آتے ہیں, نئی اپروچز آتی ہیں. تو آئی تھنک اٹس گڈ. ٹیسٹ کرکٹ ہمیشہ سے ایک کرکٹرز کے لیے بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ایسا فارمیٹ ہے جو ہر پلیئر کو پسند ہے, اور آئی تھنک لوگ بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں. تو آئی تھنک ٹیسٹ کرکٹ کو بس چلنا چاہیے, اور آئی تھنک اس کو تمام فارمیٹ جو باقی ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں. السلام علیکم سر, کنگریچولیشن آن اے گریٹ کیریئر. Thank you. اچھا, آپ جب پاکستان کے لیے آپ نے کھیلنا شروع کیا تھا, پاکستان ایک ٹرموائل میں تھا, مطلب 2009 میں جو سری لنکا والا اٹیک ہوا, اس کے بعد پھر 10 میں اسپاٹ فکسنگ انسیڈنٹ, مطلب یو ٹائم ویئر تھنگز ور ویری ڈیفیکلٹ فار پاکستان اینڈ یو آر اینڈنگ ایٹ اے ٹائم ویئر سیمنگلی لکس بیٹر. سو لائک تھوڑا سا اگر آپ سمرائز کر سکیں کس طریقے سے چیزیں بہتر ہوئی, اگر ہوئی ہیں تو, یا جو بھی تھا. میرے خیال میں بہت خوشی کی بات ہے کہ کرکٹ پاکستان میں واپس آئی ہے. آئی تھنک کہ پاکستان کرکٹ کے لیے, پاکستان کے ینگسٹرز کے لیے بہت ضروری تھا. اوبیسلی ہارڈ ٹائم میں میں نے کرکٹ کھیلی ہے ضرور, لیکن شاید میں جس کو کہتے ہیں نا کہ میرا کردار ہے ہی ایسا کہ تھوڑا سا ٹف ٹائم پہ چیلنج میں مجھے اچھا لگتا ہے کہ شاید چیلنج ٹائم پہ میرے پہ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے شاید. تو آئی تھنک کہ میں کوشش یہ کرتا تھا کہ جتنی مشکل فیلڈ پوزیشن میں کھڑا ہو سکوں, شارٹ لیگ پہ کھڑا ہو سکوں, یہ اس طرح تو میرے اس میں رہا ہے, اور یہ کافی ٹف ٹائم ہم نے دیکھا ہے, ایز اے ٹیم دیکھا ہے, خالی میں نے نہیں. اور میں آئی تھنک خراج تحسین پیش کرتا ہوں سارے پلیئرس کو, اور آئی تھنک کرکٹ بورڈ کو بھی, کہ جس طریقے سے ہم نے ٹف ٹائم سے نکل کے آئے ہیں, اور اب پاکستان میں کرکٹ ہونے کی وجہ سے آئی تھنک کہ کرکٹ کی پروموشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں, ینگسٹرز آتے ہیں, ہمیں بھی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. ہم بھی جب ینگسٹر تھے تو دیکھتے تھے, تو اپنے سٹارز کو جب اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو ایک انسپریشن ہوتی ہے. تو آئی بلیو کہ اب چیزیں اچھی جا رہی ہیں, بڑی خوشی ہے اس کے لیے. So, do we have any questions from the English journalists? Yeah, Ali. Was there a time when you feared that you may never play international cricket in Pakistan? And I wonder what in a career of many highlights, where that first century back on Pakistan soil here ranks among your achievements? Oh, massive. I genuinely thought a few years back that I won't be able to play a test match at home because of the duration of the game, and no one will come just to play one test match.